بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جیسے ہم روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ٹینشن ہے، اور اس کے علاوہ انڈیا میں جو پرائم منسٹر مودی ہے اس کا کیا رول ہے اور اس کی کیا سوچیں ہیں اور وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ میں ایک اپنی سوچ کے مطابق، ایک اپنی بساط کے مطابق اور اپنے پاس جو معلومات ہیں ان کے مطابق بات کرنا چاہتا ہوں، اور کشمیر کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں جہاں پہ ظلم و زیادتی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو معاملہ کچھ اس طرح ہے کہ دیکھیں، مودی کا جو ایک آئیڈیا تھا، جس آئیڈیالوجی کو وہ لے کر پہلے پرائم منسٹر بنا تھا، اس کے بعد وہ دوسرا الیکشن بھی جیتا، اس کا جو سب سے بڑا ایک نعرہ تھا وہ تھا مسلمانوں کے خلاف۔ اس کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے، اور ٹوٹلی کسی بھی طرح، وہ بھلے مسلمان انڈیا کے اندر ہیں، یا وہ نیپال میں تھے، یا وہ کسی میانمار میں تھے، یا کسی دوسرے ملک میں بنگلہ دیش میں ہوں یا سری لنکا میں ہوں، کہیں بھی مسلمانوں کا وہ کلا کم کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے نا وہ تیار ہے۔ اسی آئیڈیالوجی کو لے کے وہ دوسری دفعہ بھی بنا، اور اس نے نہرو صاحب کا جو انڈیا تھا اس کے نظریے کو بالکل زمین دوز کر دیا، اور وہی کشمیر جو ایک حصہ تھا انڈیا میں، ایک پارٹ تھا انڈیا کا، وہ ایک الگ سی ریاست تھی، اور جس پہ ساری دنیا کا معاہدہ ہوا، نہرو صاحب نے بھی کیا، اور ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا اپنی طرف جو ہمارا کشمیر ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر اور آزاد کشمیر میں جو فرق ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ آج تک جو پاکستان میں کشمیر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ ایک گولی بھی کبھی نہیں چلی، اور ان کو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک الگ ریاست کے پورے حقوق حاصل ہیں، اور وہ الحمدللہ اپنے ان تمام حقوق سے انجوائے کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، جو سالوں سے چلا آ رہا تھا، وہ پورا کا پورا سسٹم نہرو صاحب کا انڈیا تباہ و برباد کر دیا اس بندے نے۔ صرف ایک ٹولہ اس کے ساتھ ہے، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ جا کے اسرائیل سے ملتی ہیں۔ تو اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے وہ اس کو لے کے انڈیا میں چل رہا ہے، اور بدقسمتی انڈیا والوں کی یہ ہے، یہ جو خاص کر ہنداتوا کا پرچار کرنے والے ہیں، RSS کے جو گنڈے ہیں، جو کچھ خاص لوگ ہیں جو خاص قسم کے اس کے قریبی گنڈوں میں شامل ہیں، ان کو تو وہ ساری فیسلٹیز حاصل ہیں جو ایک پرائم منسٹر کے قریبی لوگوں کو ہوتی ہیں، یعنی ان کی لوٹ مار، ان کا جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ لیکن ایک عام ہندو جو ہے اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ وہ غلامی میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ یہ سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی یہ جو کچھ کر رہا ہے ملک کے اندر، اس سے ملک ٹوٹ جائے گا، اس سے ملک ٹوٹ رہا ہے۔ بلکہ یہ کہنا مناسب ہو کہ ہمارے لیے خاص کر، ہمارا تو وہ دشمن ہے، لیکن ہمارا دشمن وہ بعد میں ہے، سب سے پہلے وہ مسلمانوں کا دشمن ہے۔ تو چونکہ ہم ایک مسلمان ملک ہیں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر قسم کی طاقت دی ہے، ہمیں وہ قائد دیا جس نے الحمدللہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ پاکستان کا ایک حصہ ہمیں دیا، یعنی انڈیا کا ایک حصہ ہمیں پاکستان بنا کے دیا۔ ہم اس اپنے قائد رحمۃ اللہ علیہ کے مشکور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے قائد نے ہمیں الحمدللہ ہمیں آرمی دی، ہماری جو آرمی ہے، ہماری جو آرمی سے ریلیٹڈ ادارے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ہم سے کئی گنا بڑے ملک کا مقابلہ بڑی خندہ پیشانی سے کرتے ہیں۔
اور ہماری آرمی الحمدللہ ہمہ وقت تیار ہوتی ہے، اور کسی مائی کے لال کی جرت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ تو یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کا، اور ہمارے قائد رحمۃ اللہ علیہ کی ان محنتوں کا جو انہوں نے کی، اور اتنے بڑے انڈیا سے ایک پاکستان کا چھوٹا سا ملک نکل آیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے علاوہ وہ جتنی بھی چھوٹی قومیں ہیں ان سب کے خلاف ہے، وہ ان سب کو دنیا سے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ لیکن اس بیوقوف کی عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ رب العالمین جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے اب تک بہت سارے فرعون بھی اس دنیا سے گئے، اور نمرود بھی گیا، اور بڑے بڑے جن بادشاہوں کے متعلق انسان سوچ نہیں سکتا تھا وہ اس دنیا سے ختم ہو گئی۔ مغل آئے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو اس قسم کی ساری چیزیں تاریخ میں موجود ہیں، لیکن یہ ایک پڑھے لکھے لوگ بندے کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ ایک ان پڑھ انسان ہے، اور وہ اپنا ایک مسلمانوں کے خلاف جو آئیڈیالوجی ہے اس کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے، لیکن اس کا نقصان الحمدللہ ہم سے زیادہ اس کو ہو رہا ہے، انڈیا کو ہو رہا ہے۔ انڈیا کے اندر رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ غلامی کی زنجیروں میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ ان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سوائے وہاں جو ایک طبقہ ہے جن کو ہم سکھ بولتے ہیں، اور جو سکھ برادری ہے، جو ہماری پنجابی سکھ برادری ہے، ان کا ایک اپنا منشور ہے۔ ان کی بہادری کی داستانیں جو ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ لکھی گئی ان کی بہادریوں پر، اس لیے وہ کسی شخص کے ساتھ بلا وجہ سمجھوتا نہیں کرتے۔ تو وہ انڈیا میں جن کو کہا جا سکتا ہے کہ آزاد ہیں، ایک وہ ہیں اور دوسرا کشمیر تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر میں جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، میں یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ ان قریب یہ جو کشمیر ہے یہ آزاد ہونے جا رہا ہے، بلکہ آزاد ہو چکا ہے اب۔ تو جتنی بھی حالات ہیں، جتنے بھی ایسی آزادیاں ملتی ہیں، وہ ملتی تو قربانیوں کے بعد ہیں۔ پاکستان ملا تھا تو بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہی ملا تھا۔ تو اس لیے ہمارا نظریہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ کافر ہے تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تو ہمارا جو سپاہی ہے وہ مومن ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں جان دے دوں گا تو اس سے میں ایک ایسی جگہ حاصل کر لوں گا جس کا ہر انسان کی ایک خواہش ہے جس جگہ کی، اور وہ ہے جنت الفردوس۔ لیکن اس ہندو کے پاس نہ کوئی جنت ہے سوائے دوزخ کے، کچھ نہیں ہے، اور جو لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی پورا انڈیا توڑ کے رکھ دیا اس نے۔ اور ان قریب انشاءاللہ تعالی وہاں کے جو مسلم ہیں وہ خیر بہادر تو نہیں ہیں، وہ تو انتہائی بزدل ہیں، لیکن پھر بھی وقت جو ہے وہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے۔ اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے کہ وہ اس ہندو اس کافر کو سبق سکھانے کے لیے ہمارے جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان کے اندر جرت پیدا کر دے کہ وہ اپنے سکھوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے ملک کی آزادی کے لیے اس بندے اور اس کے نظریے کو انڈیا سے باہر پھینک دیں۔ یہی اس وقت کا تقاضا ہے جس کو دیکھ کر لوگوں کو چلنا چاہیے۔ اور جو ہندو برادری کی عوام ہے ان سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی یہ سوچیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ابھی دنیا وہ نہیں رہی جو کبھی پہلے تھی۔ اب ایک لفظ میں اب یہاں بول رہا ہوں یہ پوری دنیا میں جا رہا ہے، تو کبھی وہ دنیا اور تھی، آج کی دنیا کچھ اور ہے۔ تو اس لیے سب کو سوچنا چاہیے، اپنی عقل سے کام کرنا چاہیے، اور اس بندے کی آئیڈیالوجی کو رد کرنا چاہیے، تاکہ سب لوگ جو ہیں وہ سکھ سے اور آرام سے اس ملک میں جی سکیں جو نہرو صاحب نے بنایا تھا۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی کبھی بگاڑ پائے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی نے بھی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنے کی اتنی کوشش نہیں کی تھی جتنی اس نے کر دی ہے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو مجاہدین پیدا ہو رہے ہیں اور جو مزید پیدا ہوں گے وہ تاریخ لکھ رہے ہیں اور مزید تاریخ لکھیں گے، اور ان قریب انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ایک الگ سے آزاد کشمیر، ایک الگ سے ملک بن جائے گا، جس میں وہ اپنے دین اسلام کو اپنی آزادی سے راج کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ میری سب سے گزارش ہے کہ سب دعا کریں ان کی کامیابی کے لیے اور اس کی آئیڈیالوجی کے خاتمے کے لیے۔ اور آخر میں میری سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی اس کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھیں اور سینیٹائز رکھیں، ماسک لگا کے رکھیں اور سب کا احترام کریں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بچائیں، اپنے بال بچے کو بھی بچائیں، محنت کریں لیکن حساب سے ایک دوسرے سے دور رہ کر، فاصلہ رکھ کر اپنے جو روزمرہ زندگی کے کاروبار ہیں ان کو آگے چلائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ صحیح طور پر چل سکیں۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔ آپ کا ہوسٹ ثناء اللہ پلی فرام کویت۔